بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا شاہکار۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل۔ آیت میں سبحان سے واقعہ معراج کا آغاز کیا گیا۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شب معراج یعنی معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 امت میں سے جس نے شرک نہ کیا اس کی بخشش اور مغفرت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الاقصی میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نشانیاں دکھائی گئی۔ جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ ہی اس حقیقت کا منکرین انکار کرتے۔ اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسریٰ بروح العبد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہیں، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور محبوب ترین بندے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے قلیل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے۔ یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا موقع تھا، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر مناسب تھا۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعلق فرمایا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام از خود گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا، اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے، اور میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی سے وعدہ فرمایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کا نماز پڑھائی۔ انبیاء علیہ السلام کی 7 صفیں تھی اور 3 صفیں مرسلین کی تھی، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہو گئی؟ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلہ روح ہیں، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ اور متحرک ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ جن چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حال پر متحرک کر رکھا، اور ان کے علاوہ باقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ امت کے لیے شب معراج کے وظائف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔